السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے اسے انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ تیز رفتار بجلی کی طرح سے پل صراط پر سے گزار دیا جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں روزے کا ثواب جو اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن تم پل صراط سے انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ گزرو گے، گویا تمہیں اس چیز کا ثواب اس سے علاوہ ملے گا کہ تم نے میری امت کے ہر یتیم کو کھانا کھلایا ہو اور ہر عریاں کو لباس عطا کیا ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے درمیان روزوں کے مسائل میں ایک اور مسئلہ کہ اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں 10 دن قیام کرنا ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک اس دن روزہ نہ رکھے۔ آغائے سیستانی بنا بر احتیاط واجب اس دن کا روزہ باطل ہے، ضروری ہے کہ بعد میں قضا بجا لائے۔ ماہ مبارک رمضان کے راتوں کے حوالے سے جو اللہ کے رسول کی دعائیں بھی اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کی ہوئی نمازیں بھی، مولا کی محبت و ولایت کے ساتھ یہ بات یاد دلا دی جائے کہ خدا کا بڑا لطف و کرم اور احسان ہے کہ ہم ایسے مکتب سے متعلق ہیں کہ ہمارا پہلا امام بھی ہمیں کعبے سے ملا اور 12واں امام بھی کعبے سے ملے گا۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اسی اعتبار سے نمازیں جو ہر رات کی بیان کی جا رہی ہیں ان میں 23ویں رات کے اعمال بیان ہو چکے، اس رات میں کچھ دعائیں مزید۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب۔ سورہ یاسین کو ریحانۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تلاوت کا ثواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رضائے خدا کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت اختیار کرے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اسے 22 ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جس بیمار کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اس کے تمام حروف سے 12 گنا زیادہ فرشتے نازل ہو کر اس کے سامنے صف بصف کھڑے ہو جاتے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے اور قبض روح کے وقت بھی موجود رہتے ہیں اور نماز جنازہ و دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین اگر کسی شخص کی عقل مغلوب ہو تو اسے سورہ یاسین لکھ کر پانی میں گھول کر پلائی جائے تو اس کی عقل جو مغلوب ہو چکی ہو شفا اسے حاصل ہو جائے گی۔
امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین شہد سے لکھ کر پانی میں گھول کر پیے تو بواسیر سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔